نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سیلف ماسٹری پروگرام کی جو تعارفی نشستیں چل رہی ہیں، اس کی 8ویں اور آخری نشست اور اس کلاس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم آخری پورشن جو تھا ڈیلی روٹین والا، اس کے 4 چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ پیچھے اب 4 چیزیں بچی ہیں، وہ ڈسکس کرنی ہیں اور کچھ ضروری ہدایات دے کر تو یہ معاملہ ایک دفعہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5ویں چیز کون سی ہے۔ 5ویں چیز ہے التزام تہجد۔ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 2 رکعت۔ یہ بات میں جب لکھنے لگا سوچنے لگا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تہجد چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں نا، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ یہ نماز آتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا اِنَّا نَاشِیَةَ اللَّیلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ بے شک یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا، یہ نفس کو روندنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور بات کے اندر وزن پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو حضور علیہ السلام پر فرض تھی، لیکن امت کی آسانی کے لیے امت پر فرض نہیں کی گئی ہے۔ تو چلو ساری زندگی کے لیے تو ہم پر فرض نہیں ہے، اب 1 مہینے کے اندر یہ جو ہمارا پروسیجر ہے، اس کے لیے تو کم از کم ہم اس کو اپنے لیے ایک فرض سمجھیں۔ اور ٹوٹل 2 رکعت لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں کوئی 100 رکعت نہیں لکھی ہے یا 8 رکعت بھی نہیں لکھی ہیں، 2 رکعت صرف 21ویں صدی کی مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ زائد آپ نے 2 کی بجائے 4، کسی دن آپ کے پاس ذوق ہے، وقت ہے پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت عام طور پر 8 رہی ہے، لیکن ہماری طرف سے پابندی صرف 2 کی ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے 4 اتنی بڑی بڑی خوبیاں اس کی بیان کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی نا، تب بھی یہ نماز اس قابل تھی کہ اس کو پڑھا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے لیے لازم ہے کہ رات کی نماز کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین من قبلکم۔ نمبر 1 فرمایا کہ یہ تم سے پہلے تمام صالحین کا دستور رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے تو صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کہ 1400 سال کا متفقہ فیصلہ تہجد کی نماز کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ وہ تو 14 سال کہہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیشہ اہل اللہ کا یہ دستور رہا ہے۔ اور نمبر 2 وَقُرْبَةُ اللَّهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ نمبر 2 فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے والی ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہیں جو ماضی میں ہو گئے۔ اور نمبر 4 وَمِنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، آئندہ تمہیں گناہوں سے بچانے والی۔ اب یہ 4 اتنے بڑے بڑے بینیفٹس ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فائدہ ہی حضور علیہ السلام نے اس نماز کا بیان کیا ہوتا، تب بھی یہ اس قابل تھی کہ ہم اس کی خاطر نیت کو قربان کرتے اور اٹھتے۔ اور یہ قربان کرنا بھی 1-2 دن ہی مشکل لگتا ہے، اس کے بعد تو ویسے ہی بندے کی روٹین سی ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ تو صرف 2 رکعت کے لیے نماز فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اذان سے آپ کوئی 10-15-20 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں، بڑے آرام سے وضو کر کے تہجد کے 2 نفل ادا کر سکتے ہیں اور یہ سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق علامہ نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں کہ فرید الدین عطار ہو یا جلال الدین رومی ہو یا امام غزالی ہو یا کوئی اور امام رازی ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، بے آہ سحر گاہی، وہ جو تہجد کے وقت اٹھ کر خدا سے ہم کلام ہونا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی کسی کو نہیں ملتا ہے۔
تو ہم نے صرف 2 رکعت نماز نفل کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے، اور شوق سے پڑھنی ہے، مجبوری کے مارے نہیں۔ یہ جتنے بینیفٹس آپ کو بتا رہے ہیں اس کے، اور یہ اتنا کچھ کرنے کرانے کے بعد آپ کے لیے اٹھنا ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ 2 دن بعد دیکھیں گے طبیعت میں اتنی لطافت آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے اللہ اللہ خیر دے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نیند آپ پر اتنی حاوی نہیں ہوگی جتنی آج ہے۔ 1-2 دن چلیں تو صحیح، 2 دن بعد ہی آپ کو اندازہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن ہی انشاءاللہ جب آپ صبح سے لے کر شام تک کل کریں گے نا عمل، کل شام کو، آج شام کو اپنی طبیعت کا جائزہ لے لیجئے، اور کل شام کو ضرور فرق کو محسوس کرنا، فرق صاف ہی ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے دیکھیے نمبر 6، تلاوت قرآن مجید، بریکٹ میں لکھا ہے 10 منٹ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، جس کو ہم نے کتاب ثواب بنا کر رکھ دیا۔ زندگی کے سارے راز، سارے فارمولے اس کے اندر موجود ہیں، ساری الجھنوں کا حل اس کے اندر موجود ہے، سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوگے۔ ایسا سمندر ہے جس میں جس نے بھی غوطہ ازنی کی وہ کچھ نہ کچھ نئے موتی نکال کر لے آیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے صرف کتاب ثواب بنا دیا کہ بس مردوں کے اوپر ہی پڑھنا ہے، تو زندہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو زندگی کے سارے معاملات، مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ ذرا ایک دفعہ اس کے ساتھ قلبی تعلق پیدا کرنے کی ضرورت۔ اب قلبی تعلق کو پیدا کرنے کا تو تقاضا تھا 1-2 گھنٹے، لیکن مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ہم جن سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ 21ویں صدی کے لوگ ہیں، اور ہم خود بھی 21ویں صدی میں ہی رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی مجبوریوں کا بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، جانتے ہیں کیا کیا غم ہے، غم روزگار، کچھ غم جانا۔ تو اس لیے ہم نے صرف 10 منٹ لکھا ہے، غور و فکر کے ساتھ، تفکر تدبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا آپ کو کہ 1 پاؤ پڑھ دیں یا پارا پڑھ دیں، 1 صفحہ بھی نہیں کہا ہے۔ منٹ اس لیے مخصوص کیے ہیں کہ آپ کو یہ نہ ہو یار اتنا پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھوں، نہیں۔ 10 منٹوں کے اندر آپ سے 1 آیت پڑھی جاتی ہے، 2 پڑھی جاتی ہیں، 4 پڑھی جاتی ہیں، اس کے حسن میں ڈوبیں، تھوڑا سا ترجمے کو دیکھیں، جو بھی کوئی ترجمہ پسند ہے اس کو لے لیں، اور ساتھ کوئی تفسیر بھی ہے، جو بھی ہے ترجمے تک ہی چلو بے شک رہیں، تو تھوڑا سا آیتوں پر غور کریں، آیتوں کے حسن پر غور کریں، اور اس کے ترجمے پر رک کر سوچیں کہ خدا کیا پیغام دے رہا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کا سوچیں۔ اس طرح قرآن کے ساتھ آپ کا ایک ہدایت والا قلبی تعلق بن جائے گا، پھر قرآن آپ سے مخاطب ہوا کرے گا، آپ کو آپ کی الجھنوں کے مسائل کے حل بتایا کرے گا، اور بڑا کچھ بتایا کرے گا۔ بڑا کچھ قرآن سے لوگوں نے نکالا، اپنے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا۔ ہم نے تو قرآن سے تعلق ہی بالکل توڑ دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کیا پتہ، پڑھتے بھی ہیں، جو پڑھتے بھی ہیں بس رسمی رواجی طور پر، ایک روٹین کے طور پر، عادت کے طور پر، تو اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آئندہ اونلی 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا مراقبہ اسم اللہ ذات، 20 منٹ۔ مراقبہ کو انگریزی کے اندر میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ آج میڈیٹیشن ویسٹ کے اندر اتنا مقبول ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میڈیٹیشن کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ ہمارے جتنی مسائل، پریشانیاں، الجھنیں ہیں، زیادہ تر ہمارے ذہن سے چل رہی ہیں، ایون ہمارے جسم کی بھی موسٹلی بیماریاں ذہن سے چل رہی ہیں، اور جو ہیں ذہن کی وہ تو ذہن سے چل رہی ہیں نا۔ میڈیٹیشن کیا کرتا ہے؟ جب سوچیں آوارہ ہوتی ہیں، ایک سوچ آ رہی، دوسری جا رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، تیسری جا رہی ہے، تیسری ابھی گئی نہیں، چوتھی آ رہی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ذہن بکھر جاتا ہے، اور وہاں سے ٹینشنوں کا، سٹریس کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے ذہن کو ٹرین کرتا ہے ایک نقطے پر فوکس کرنے۔ جیسے جیسے ذہن کو ایک عادت بنتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے اس میں، ویسے ویسے فضول سوچیں کم ہوتی ہیں، اور ویسے ویسے ڈپریشن، ٹینشنیں، پریشانیاں، انگزائٹی وغیرہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو نیند کی گولیاں جب دے کر سلا دیتے ہیں تو ان کا بھی بڑا ایک فنکشن یہی ہوتا ہے کہ نیند کی گولیاں وقتی طور پر ہم آپ کی بکھری ہوئی سوچوں کو ایک نقطے پر لے آتی ہیں، اور آپ سو جاتے ہیں اور کچھ آرام میں رہتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن کے سینکڑوں طریقے ہیں دنیا کے اندر،
جس سے پوچھیں، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے، ویسٹ والوں کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اور ان میں کچھ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک نقطے پر فوکس کریں، ہم کہتے ہیں نقطے کو جو فوکس کرنا ہے تو کوئی اور آیت سامنے لکھ لیں یا کوئی اور لفظ سامنے رکھ لیں وغیرہ وغیرہ، کوئی ساتھ عبادت کی عبادت بھی ہو جائے، یا وہ کہتے ہیں ایک لفظ کو ذہن میں دل میں دہراتے چلیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی عام لفظ کو جو دہرانا ہے تو اللہ کا ہی کوئی نام لے لیا جائے تو اس کے نتیجے میں ثواب کا ثواب۔ تو اس بنا پر تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ مین تھیم، مین فلسفہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے دونوں جگہوں پر میڈیٹیشن کا۔ تو میڈیٹیشن نے آپ کی شخصیت کو، بکھری ہوئی شخصیت کو یکجا کرنے میں، آپ کو الجھنوں سے، کلفتوں سے، ٹینشنوں سے بچانے میں امپورٹنٹ کردار ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کون سا میڈیٹیشن لیا ہوا ہے؟ ہم نے جو میڈیٹیشن لیا ہے وہ مراقبہ اسم اللہ ذات ہے، کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس سے اوپر کون سا نام خیر کا، برکت کا منبع اور سرچشمہ ہو سکتا ہے؟ تو بجائے میں کوئی اور نام سامنے لکھ کر یا کوئی پھول سامنے رکھ کر یا شمع سامنے رکھ کر مجھے اس پر جو فوکس کرنا ہے تو میں اللہ کے نام کو کیوں نہ دیکھوں؟ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ طریقہ کار دو ہیں اس کے، ایک ہے آنکھیں اپنا بند کر کے اور ایک ہے آنکھیں کھول کر۔ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسا کارڈ ہو جس پر خوبصورت اللہ کا نام لکھا ہوا، عام بازار سے مل جاتے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کو فوکس کر کے کسی نشست کے اتحیات والی میں یا چار زانوں ہو کر بیٹھ کر آپ کیا کریں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، دیکھتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ تصور میں لائیں کہ دل کے اوپر بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، اور ساتھ سوچیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور دیکھیں آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد سوچوں کے اندر کیسی ایک یکسوئی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اور کیسا ماحول بننا شروع ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ہے آنکھیں بند کر لیں اور دل کے اندر سوچیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں نور پیدا ہو رہا ہے، شخصیت میں لطافت آ رہی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ جون سا مرضی لے لیں، میں دونوں کو ملا کر یوز کرتا ہوں۔ میں عام طور پر اپنے گھر میں سامنے 5 منٹ وہ رکھتا ہوں اور ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا ہوں، ساتھ وہی سوچتا ہوں، اور یہ ہے پھر 5 منٹ بعد میں عام طور پر موبائل، تو بڑی آسانیاں ہو گئی نا، موبائل بتا دیتا ہے جی 5 منٹ ہو گئے، اتنا ہو گیا ہے۔ 5 منٹ بعد پھر میں دوسرے آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اب وہی تصویر جو 5 منٹ تک میں نے دیکھی تھی پھر میں بند آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دل پہ لکھی ہوئی، اور پھر آنکھیں کھول کر 5 منٹ، پھر بند کر کے 5 منٹ۔ اس مراقبے کا جو آئیڈیل وقت ہے نا وہ تو ہے 1 گھنٹہ ڈیلی کا، اور میں نے زندگی کے اندر 2-3 دفعہ اس کو گھنٹے تک پہنچا کر دیکھا، ایسے ایسے نتائج کہ بس اس بگول کے کچھ نہ ہو۔ لیکن مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوریوں کا اور میری اپنی مجبوریوں کا، اس لیے میں صرف اس کو 20 منٹ تک رکھ رہا ہوں۔ 20 منٹ تو آپ کے لیے لازمی ہے، دونوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیں آپ، یہ دونوں کو ملا لیں، وہ تو ضروری ہیں۔ اور پھر ایک نشست میں ممکن نہیں ہے، 2 میں کر لیں، 2 میں بھی ممکن نہیں ہے، 3 میں کر لیں، ویسے 2 سے زیادہ نہ ہی لے جائیں تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے پیچھے کوشش کریں، آپ نماز پڑھنے آئے، آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو آپ 1 منٹ میں یہی عمل شروع کر دیں بیٹھے بیٹھے، یا نماز پڑھ لی ہے، کوئی زیادہ جلدی نہیں باہر جانے کی، تو 1-2 منٹ یہی عمل۔ ایون نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 1 قدم اٹھا رہے ہیں تو اور دوسرے کے ساتھ ہاں اللہ اللہ، تو یہ عین ممکن ہے چلتے چلتے سارا دن آپ جب ہم کہیں گھوم پھر رہے ہوں تو آپ کے اندر اصل مقصد ہے اس کو اندر اتارنا۔ جب یہ اندر کا حال بن جائے تو پھر وقت آئے گا جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے صوفیہ نقش بند کی اصطلاح میں۔ وہ کیا ہے؟ پھر آپ جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں ایٹومیٹکلی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ اور یہاں جب بندہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر آپ کو رات کو بستر پر لیٹ کر سونے کے لیے انتظار کوئی نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر آپ بستر پر لیٹیں گے، ادھر آپ 1-2 منٹ میں نیند کی گوش میں چلے جائیں گے۔ اور آپ آج کا ہی تجربہ کرنے، ابھی وہ حال تو نہیں نا بنا، آپ آج رات کو یہ تجربہ ضرور کیجئے گا، کر کے دیکھیے گا۔ آپ بستر پر جب لیٹیں تو لیٹ کر آپ نے آنکھیں بند کر دینی ہیں اور تھوڑا لمبا سانس لے کر اس کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے، جتنی آسانی سے روک سکے۔ روکے روکے آپ تصور کریں دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ 5-7 سیکنڈ بعد پھر دوبارہ جب سانس روکنا مشکل ہے آپ چھوڑ دیں، دوبارہ لیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ودن امید ہے 2-3 منٹ سے ہی آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، فوری طور پر نہ بھی آپ کے لیے کامیاب ہو
تو کوئی بات نہیں. ویسے یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر دے رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں صحیح. لیکن جب آپ اس کے اندر ملکہ حاصل کر کے آپ پختگی آ جائے گی آپ کے اندر، اس کے بعد پھر یہ ہے پھر آپ کو کوئی تردد کرنا نہیں پڑے گا. ہم نے کوشش تو یہی کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہاں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یا وہاں کے قریب قریب. امید تو بڑی ہے وہاں تک ہی پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں کے قریب قریب بھی ہوئے تو تب بھی بے شمار برکتیں جو ہم لینی چاہتے ہیں اس پروگرام کی، وہ ساری ہم نے لینی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ملیں گے. اچھا جی، یہ ہو گیا جی مراقبہ اسم اللہ ذات. اب آ جائیں مراقبہ دعا آخری، یہ 10 منٹ کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی کمال کی چیز ہے. 1 منٹ میں آپ اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہو کر اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دل کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی سن رہے ہوتے ہیں. اب یہ مراقبہ دعا کا طریقہ میں اس لیے نہیں بٹھانے بیٹھوں گا کہ میں نے اس پر 10 منٹ کی باقاعدہ ایک ویڈیو آڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، وہ آپ کو آ جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، شروع کے اندر آرام سے جب مراقبہ دعا کرنے لگے اس کو لگا لیں. اگر ہینڈ فری ہے تو آپ کانوں میں بھی لگا لیں، اور تاکہ دوسرا بھی کوئی ڈسٹرب نہ ہو. بس جو کچھ میں بول رہا ہوں گا نا، آپ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ سوچتے جا رہے ہوں گے. کسی جگہ پر سٹارٹ میں کوئی ممکن ہے پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی 1-2 کلمات کہوں زبان سے، وہ پڑھ لیں. اس کے بعد آگے میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ نے دل کے اندر وہ کوئی سوچتے چلے جانا ہے. اور 10 منٹ کے اندر 2-4 دن بعد عین ممکن ہے 5-7-10 دن بعد آپ کو ساری ترتیب خود ہی سمجھ میں آ جائے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس کے بعد پھر اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال آپ نے جب تک وہ نہیں لگاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے اس کا، تب تک آپ اس سے استفادہ کر لیں. یہ ہو گیا جی معاملات. اب آگے چلیے گا، آگے دیکھیں یہ ایک اور پیپر آپ کا انتظار کر رہا ہے. واٹ از دس؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی ورک شیٹ، سیلف ماسٹری بیچ 1 ورک شیٹ. جو 8 معمولات ہیں نا، وہ 8 کے 8 یہاں لکھے ہوئے ہیں. جس ترتیب میں یہاں ہیں اسی ترتیب میں یہاں ہیں. دیکھیں نمبر شمار 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے. اور یہ ہے معمول کا نام کہ ان کا نام کیا ہے. یہ ہیں ان کے نمبر حاصل کردہ، ٹھیک ہے. یہ ایک امتحان ہے نا جو آپ دینے جا رہے ہیں. یہ حاصل کردہ نمبر ہیں، یہ ٹوٹل نمبر ہیں آگے حاصل کردہ. اچھا جی، یہ دیکھیے گا، یہ اقامت صلاۃ 5 نمازیں تھیں ایک دن میں، سب سے لمبا کام یہی تھا. اس کے 30 نمبر رکھ دیے، اور آگے 6 کھانے بنے ہوئے ہیں 1 کے نیچے. آپ نے 5 نمازیں ہیں اور 6ٹی آپ کی تہجد ہے، لیکن تہجد کے لیے کھانا الگ ہے. آپ جسٹ ان میں سے 5 کو، یہ وہ فارمیٹ ایسا تھا 5 بن نہیں رہے تھے تو اس لیے 6 بن گئے، تو میں نے کہا 6ٹا ویسے ہی خالی رہے. 5 کھانے آپ نے 5 نمازیں پڑھ لیں تو 5 پہ جسٹ ٹک لگا دیں، ٹھیک ہے. ٹک ہاتھ سے اس کا آپ پرنٹ لیں گے نا تو ٹک لگائیں گے. اس کے بعد اگلا دیکھیں دوسرے نمبر پر کیا ہے، مسنون اذکار صبح شام، صبح کے پڑھ دیے اس کا یہ ٹک لگ گیا. یہ دیکھیں اب یہی 1 نمبر والا کھانا 2 حصوں میں تقسیم ہے. صبح کا کیا یہ ٹک لگ گیا، شام کا کیا یہ ٹک لگ گیا. اوکے. اس کے بعد آگے چلیے گا، آگے وہ آتے ہیں نوافل توبہ حاجت، ٹھیک ہے. حاجت و توبہ، یہاں بھی 2 کھانے بنے ہوئے ہیں. پہلا کام ہو گیا اس کا ٹک لگ گیا، دوسرا ہو گیا اس کا ٹک لگ گیا. ضروری نہیں ہے ساتھ ساتھ ہی لگانے، آپ بعد میں جیسے آپ کو فراغت ملے دن میں کسی وقت لگا لیں. اچھا جی، پتہ تو ہوتا ہی نا میں نے آج یہ کیا. پھر تجدید عزم و احتساب نفس 5 منٹ، یہ دونوں کام آپ نے کر دیے. یہ بھی سارے دیکھیں 2 کھانے بنے، اس میں لگا دیں. اس کے بعد آگے ہے جی التزام تہجد 2 رکعت پڑھ دی ہے، ٹک لگا دیں. اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید کر دی ہے، ٹک لگ گیا. اس کے بعد یہ آ رہا ہے ہمارے پاس مراقبہ اسم اللہ ذات، ٹک لگ گیا. پھر مراقبہ دعا، ٹک لگ گیا. اگر یہ سارے کے سارے ٹک ہیں تو ان سب کے ٹوٹل نمبر تھے 100، ٹھیک ہے. 30 نمبر نمازوں کے، 6 نمبر ایک نماز کے سمجھ لیں، اور باقی 7 عمل جو تھے ان سب کے 10، ٹھیک ہے. تو یہ 100 کے 100 نمبر آپ کے پورے ہیں. آپ یہاں پر حاصل کردہ نمبر 100 خود ہی لکھ دیں اپنے ہاتھوں سے 10 مبارک سے، ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پر کراس لگا ہوا ہے تو جہاں پر کراس ہے اتنے نمبر پھر کاٹ دیں اور باقی نمبر لکھ دیں، تو یہ ہو جائے گا. پھر وہ جتنے بھی ہیں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ سارا کام کر کے آپ شام کو آپ نے جب یہ مکمل ہوگی تو اس کی پک لے کر واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا جائے گا، اس پر بھیج دیں گے آپ مجھے. میں دیکھوں گا ہمارے جو ہیں وہ ساتھی وہ کس لیول پہ کیا جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے کرنا ہوگا. تو جہاں پر کوئی کراس لگتا ہے کراس لگا دیں. اچھا، اگر کسی جگہ پر کوئی کراس لگ گیا ہے نا تو سر کو پکڑ کر بیٹھ نہیں جانا ہے،
ٹھیک ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور بتھیری جگہ ہیں۔ ایسے ہی ایک غم کو لے کر بیٹھ گئے، کچھ نہیں ہونے لگا، اس سے لگ گیا، لگ جانے دے، خیال ہے آگے سے ہی وہیں سے اٹھ جائیں۔ گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گرنے کے فوراً بعد اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے آپ اس کی کمیوں کی تلافی آپ اور کئی شکلوں کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا صبح کو عزم یہ ہو کہ 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں انشاءاللہ، ایک بھی کم نہیں لینا ہے۔ ڈیلی بیس پہ آپ کا عزم، جب وہ وہاں آپ عزم کر رہے ہوں گے تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، یہ 10 دنوں کے اندر ایک شیٹ مکمل ہوگی۔ اس طرح کی 3 شیٹیں ہیں آپ کو جو بھیجی جائیں گی۔ آگے نمبر 2 کے اوپر 11، وہاں یہاں 11 لکھا ہوگا، 12، 13، 14، 15، 16، 20 تک، پھر تیسری شیٹ پر 21 سے ہوگا۔ اس طرح یہ 30 دن کی 3 شیٹیں پلس یہ آپ کو آئے گا، ان کے آپ نے پرنٹس لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ورک کو کرنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی آ جائیں گے، مراقبہ دعا جو میں نے کہا وہ بھی آ جائے گا۔ پلس یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں نا، ہم نے یہ کہا تھا 7000 کے گناہوں سے پرہیز۔ 7000 کے گناہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک پیپر پر پورا ڈایاگرام بنا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیں کہ ذرا اور آسانی رہے گی تو آپ کو وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گی، اور آپ کل سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ اب چند ایک باتیں میں تھوڑی سی اختتامی گفتگو کے طور پر جو کوئی 8-10 منٹ بچے ہیں ان کے اندر آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، اور یہ 8واں لیکچر ہے ہمارا، آدھے گھنٹے کے ان 8 لیکچروں کے اندر ہم نے اے سے شروع کر کے زیڈ تک اس معاملے کی تمام تر تفصیلات آپ کو سمجھا دی ہیں کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، کون سا معاملہ کہاں ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پہلو ایسا رہ جاتا ہے بعض کا جس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ مثلا میں نے آپ کو جب کھانے کے پرہیز بتا رہا تھا روزے کے وہ منی روزے کے ضمن میں، اس کے اندر میں نے کہا یہ 3 چیزوں کی پابندی ہے۔ نمبر 1 کیا؟ وائٹ شوگر، نمبر 2 وائٹ میدا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، نمبر 3 میں نے کہہ دیا بریلر۔ تو بریلر کی پابندی تھی، لیکن بریلر کی اتنی نہیں تھی، مجھے اس وقت یاد نہ رہا کہ میں وضاحت کروں کہ بریلر کی بوٹی آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ گھروں کے اندر اب بریلر عام پک رہا ہے تو آپ کیا کوئی الگ سے چیز ڈھونڈتے پھریں گے؟ بوٹی نہیں آپ کھائیں گے، اس کے اندر ڈال کر کوئی سبزی پک گئی ہے آپ وہ کھا لیں گے، کوئی دال پک گئی ہے وہ کھا لیں گے، یا اس کا شوربہ بن گیا آپ شوربہ لے لیں گے۔ جسٹ 30 دن آپ بریلر کی بوٹی نہیں کھائیں گے۔ اب یہ وضاحت میں وہاں نہ کر سکا کیونکہ میرا دھیان ہی ادھر نہ گیا۔ اسی طرح عین ممکن ہے اور کئی جگہوں پر کوئی وضاحتیں کرتے کرتے کہیں نہ کہیں میرے سے کوئی بات رہ گئی ہو، یا میں نے اپنی طرف سے بات واضح کر دی ہو، کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی ہو کہ یہ معاملہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، تو پوچھنے کے اندر کسی بھی قسم کی جھجک کو آپ نے سر کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا ہے۔ یہ آپ نے ایک بات کو بھی آپ دوبارہ بھی پوچھتے ہیں تو ہماری زبین کے اوپر کوئی شکن نہیں دیکھیں گے۔ تو لہذا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب بھی جہاں بھی کوئی بات کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے وہ انہماک کے ساتھ جو بات نہیں سمجھ آ رہی وہ مجھ سے پوچھیں، بار بار پوچھیں، واٹس ایپ میسج کے ذریعے پوچھیں، گروپ میں پوچھیں، انڈیویجولی میسج کر کے پوچھیں، یا جیسے بھی پوچھیں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ یہ ہے کل سے ہماری نئی زندگی کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم 1 مہینے کے اسپرچول جرنی پر جا رہے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے جرنی پر جا رہے ہیں، سیلف ماسٹری کے سفر پر جا رہے ہیں۔ اس سفر کی ایڈوانس مبارک میری طرف سے قبول فرمائیں۔ اب کہتے ہیں یقین کے ساتھ منزل کی جانب اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اس سفر پر چلنا ہے۔ اوپر آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے اور نیچے انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو لہٰذا گھبرانا بالکل نہیں ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑا خوشگوار سفر ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یاد کریں گے کبھی کہ واقعی کوئی سفر شروع ہوا تھا۔ اگلی بات یہ ہے
کہ ہمارے آپس میں باضابطہ اور باقاعدہ رابطہ کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ روزانہ رات کو 8:30 سے 9 بجے تک میں آپ سے مخاطب ہوا کروں گا، ہم اکٹھے رابطہ کیا کریں گے گروپ کے اندر۔ اس میں آدھا گھنٹہ صرف رکھا گیا ہے، اس آدھے گھنٹے کے اندر کوئی 10-15 منٹ میری گفتگو ہوا کرے گی، اور بقیہ جو 10-15-20 منٹ جتنے جوابات دیا کریں۔ تو آپ اس موقع پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پہلے گروپ کے اندر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی۔ اچھا، واٹس ایپ کے لیے گروپ میں ایک الگ بنا رہا ہوں، جس میں آپ نے شیٹوں کی، مجھے یاد نہیں رہا، شیٹوں کی شام کو پک لے کر آپ نے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے واٹس ایپ گروپ آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، الگ سے شیئر کر دیں گے ہم گروپ کے اندر، وہاں پر آپ کی شیٹیں آیا کریں گی۔ تو آپ نے کوئی سوال اگر اس وقت پوچھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پہلے پوچھ لیتے ہیں، تب بھی میں اس کا جواب اس وقت دے دوں گا، اور اس وقت بھی آپ کی صورت میں ریٹرن آ سکتا ہے سوال، تو اس کو ہم ایڈریس کر دیا کریں۔ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی گھبرانا نہیں ہے۔ اور چاہیے آدھا گھنٹہ تو یہ ہو گیا نا 8:30 سے 9 تک کا، اور 8 سے 8:30 تک کا آدھا گھنٹہ اور رکھ رہا ہوں میں۔ اس آدھے گھنٹے میں کیا ہے، آپ لوگوں میں سے جو کوئی پرسنل کال مجھے کرنا چاہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے میسج میں نہیں پوچھی جا سکتی، نہیں بتائی جا سکتی، وہ کال کی صورت میں، اس کال کے لیے میں آدھا گھنٹہ الگ سے اور مخصوص کر رہا ہوں۔ گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ 30 دن کے لیے جو میری شامیں ہیں نا، وہ ہر شام کا 1 گھنٹہ اس مقصد کے لیے سیلف ماسٹری پروگرام کے لیے وقف ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ کسی دن کوئی مجبوری ایسی بڑی بن جائے، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی بیماری، کوئی اور مسئلہ کہ جس بنا پر اس کی چھٹی کرنی پڑے، تو پھر پہلے سے گروپ میں اطلاع دے دی جایا کرے، ورنہ آپ ڈیلی بیس پہ سمجھیں۔ اور چھوٹی موٹی مجبوریوں کو تو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یہ نہیں ممکن ہے کہ انشاءاللہ کہ میری انگلی پر چیچی کے اوپر کوئی کانٹا چبھ جائے تو میں میسج کر دوں نہیں جی آج نہیں میں برابر آ سکوں گا، آج چھٹی کریں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری لغت میں نہیں ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانوں کو بنا کر تو جو کام کرنا ہے اس سے رک جانا۔ تو کوئی بڑا اللہ نے خدا نہ خاصہ آ گیا مسئلہ تو پھر پہلے انفارم کر دوں گا، ادروائز آپ ڈیلی بیسس کے اوپر سمجھیں کہ یہ ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، وہ جو 5 منٹ آپ کو دے رہا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں سوالوں کے اپنا لائیو کال کے لیے، وہ کال آپ موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ واٹس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ بھی اس وقت اوپن ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کال کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہ 5 منٹ بہت ہے۔ اس 5 منٹ کے اندر آپ دل کی باتیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیں، اور یہ یقین رکھیے گا کہ وہ کال اس وقت میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں گا اس آدھے گھنٹے کے دوران وہاں پر میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور 2 باتیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ نمبر 1، آپ جو بھی اپنی بات مجھ سے شیئر کریں گے، جو بھی راز، وہ میرے سینے میں دفن ہوگا، وہ کسی اور تک نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کوئی عادت ہے، کوئی سوچ ہے جو بہت ہی بری ہے، جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی آپ ڈرتے ہیں، مجھ سے وہ بھی شیئر کریں گے تو آپ کی عزت جو ہے وہ میری نظروں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں طبیب ہوں۔ تو طبیب کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مریض سے نفرت شروع کر دے، بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کو جا کر بتائیں کہ مجھے کینسر ہے، تو اس بنا پر وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے بلکہ آپ سے ہمدردی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دل کی باتیں اس تنہائی کے اندر خدا تو پہلے ہی جانتا ہے، تو اپنے سر کے ساتھ، میرے ساتھ، مینٹور کے ساتھ یہ باتیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو پراپر رہنمائی گائیڈ لائن دے سکا دوں گا۔ اس کے علاوہ کل سے آپ جو سفر شروع کر رہے ہیں اس کے اندر کئی نظارے اب آپ کے سامنے آنے ہیں، آپ کے حالات کے ارد گرد کے حالات کے اندر کئی تبدیلیاں آنی ہیں خاموشی کے ساتھ۔ عین ممکن ہے ایک بندے کا رویہ پہلے آپ سے بڑا برا تھا، اب آپ نے اسے کچھ کہا بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی اس کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کھلی آنکھوں کے ساتھ ان تبدیلیوں کو نوٹ کرنا ہے۔ زبان بند رکھیں لیکن آنکھیں کھلی رکھیں۔ جب زبان بند ہوتی ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ کائنات کے ذرے ذرے پر دکھی ہوئی خدا کی نشانیوں کو پڑھتی ہیں۔ ان نشانیوں کو نوٹ کرنا ہے، جہاں کہیں مجھ سے کوئی شیئر کرنے والی بات ہے وہ بھی کریں۔ کوئی خواب آتی ہے، اس کے اندر کوئی صورت نظر آتی ہے یا جاگتے ہوئے کوئی منظر نظر آتا ہے، کئی پردے اٹھنے ہیں اب آپ کے اوپر، لطافت کی طرف جا رہے ہیں، طبیعت کی صفائی کی طرف جا رہے ہیں، تو پردے اٹھنے ان ساری گتھیوں کو، سارے معاملات کو شاید آپ خود نہ سمجھ سکیں، کوئی بات چیزیں میرے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔
فکر بالکل نہیں کرنا ہے، کوئی بھی رکاوٹ چلتے رہنا ہے، گر کر حوصلہ نہیں ہارنا ہے اور رابطے میں رہنا ہے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل دشواری پیش آ رہی ہے بغیر کسی جھجک کے اس کو پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ اس نئے سفر کو مبارک کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔